حکومتوں سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی ان کے خلاف بولو، نہ کوئی ان کی تعریف میں کوئی قصیدے لکھو، یہ بیچارے مجبور لاچار ہیں، ہم جو چور ہیں تو ہم پہ جنید بغدادی کیسے آئے گا؟ جب ہم خود نافرمان ہیں تو ہم پہ فرمانبردار کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے بھی توبہ کرو، اپنے لیے بھی توبہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے بے بہا آنسو بہاؤ، اپنے اس کٹھور پن کی دعا مانگو کہ اللہ اسے نرم کر دے۔ میں تو پریشان، آپ یقین مانے اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا کہ کھیل بھی فضولیات، اس کی ہار جیت پہ اتنا غم اور صدمے، اور حکم ٹوٹے، فرائض مٹے، سنتوں کے جنازے اٹھ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی، ماں باپ کا تقدس دفن ہو گیا، محبتوں کو آگ لگ گئی، تقوی ناپید ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، ایک آنسو نہ بہا، کسی کی ہائے نہ نکلی، کوئی نہ تڑپا۔ آنے والی تاریخ میں اپنے لیے اچھی جگہ بناؤ۔ جگہ تو میر جعفر کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ تو میر صادق کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ محمد شاہ رنگیلے نے بھی پائی ہے، اور جگہ صلاح الدین ایوبی نے بھی پائی ہے، نظام الملک نے بھی وزارت میں چمک کر تاریخ میں جگہ پائی ہے، اور ابن علقمی نے بھی، جس نے ہلاکو خان کو بغداد پہ حملے کی دعوت دی تھی، بدبخت مسلمان تھا، جس نے بغداد پر حملے کی دعوت دی، اس نے بھی تاریخ میں جگہ پائی، اور نظام الملک نے بھی جگہ پائی ہے۔ میرے بھائیو، جب نظریں اوراق پر پڑتی ہیں اور ہم ورق گردانی کرتے ہیں تو میر جعفر کو پڑھتے ہوئے اور سراج الدولہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو تمہارے دل کی دنیا میں کیسے جذبات اٹھتے ہیں۔ جنرل بخت خاں کو نے بھی ہار کر تاریخ میں جگہ بنائی۔ جلال الدین خوارزم نے اٹک کے پاس آخری شکست کھائی ہے چنگیز خان سے، اٹک کے پاس دریائے سندھ کے کنارے پر اس نے آخری شکست کھائی۔ جب قوموں کے نصیب ڈوب جائیں تو ایک آدھ کی قربانیوں سے تقدیر نہیں پھرا کرتی۔ کتنا ہی کوی ملاح کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر پائلٹ کیوں نہ ہو، جب پر گر جائیں تو جہاز کو کیسے اڑائے، جب تختے ٹوٹ جائیں تو کشتی کو پار کیسے لگائے، جب بادبان پھٹ جائیں تو تند و تیز پاگل ہواؤں کے تھپیڑوں سے اپنی کشتی کو منزل کی طرف وہ کیسے پہنچائے۔ جلال الدین جیسے بادشاہ تاریخ میں تھوڑے آئے، وہ ہار کے بھی اور گمنام ہو کر بھی میرا آنسو اس کے لیے بہتا ہے۔ جب اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی اور چنگیز خان کنارے پر آیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مبارک ہے وہ ماں جس نے اس لال کو جنم دیا۔ اور انہوں نے اوپر سے اس کو تیر مارنا چاہا، نہیں، ایسے بہادر دشمن کو مارنا یہ کوئی دلیری نہیں، تیروں کو واپس کر دو۔ کیا نصیب والا وہ باپ ہے جس نے اس بچے کو جس کے نطفے سے یہ بچہ بنا۔ لیکن جلال الدین جیسوں سے تقدیر نہیں بدلتی جب لوگوں میں گناہ کے جذبے بھر چکے ہوں۔ تو میرے بھائیو، ایک حکمران کے ٹھیک ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی وہ حکمران پاکستان ہوں اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے ان کے مشیر ہوں اور ان کے وزیر ہوں اور فیصلہ آباد والے یہی کچھ کر رہے ہیں جو آج کر رہے ہوں تو کبھی اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ اپنے محبوب کے احسان، اپنے نبی کے احسان سوچو۔ ہر نبی جب تھکایا گیا اور ڈرایا گیا اور ستایا گیا تو اس کے ہاتھ اٹھ گئے، اور آپ کے میرے نبی نے کہا مجھے اتنا ستایا گیا کہ کوئی نہ ستایا گیا، مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کوئی نہ ڈرایا گیا، پر پھر بھی آپ کے ہاتھ کبھی بد دعا کو نہ اٹھے۔
احد کی لڑائی میں جو پتھر منہ پہ لگا، یہاں آ کے سیدھا پتھر لگا، دانت ٹوٹ گئے، لوہے کی کڑیاں اندر گھس گئیں اور اب سیدھے نیچے گرے، نیچے گڑھا تھا، اس میں جو گرے چوٹ لگی، بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے غشی ہوئی، جو ہی ہوش میں آیا تو پہلا جملہ فرمایا، اللہ اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، انہیں پتہ کوئی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، آیا میرے نبی پہ پتھر پڑا، وہ پکار اٹھے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، اور ایسے محسن نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، کیا کہوں میں؟ سنتوں کے جنازے نکال کے جمعہ پڑھنے آتے ہو، اور طائف میں وہ پتھر پڑے ہیں کہ 3 میل آپ کا خون بکھرتا چلا گیا۔ سارے انسانیت تو چھوٹی چیز، سارے انبیاء کا خون جمع ہو جائے تو میرے آپ کے نبی کے خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور وہ خون ایسے بکھر رہا تھا، اور جس دھرتی پہ خون گر رہا تھا وہ زمین رو رہی تھی، جو پہاڑ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ پہاڑ رو رہے تھے۔ کسی کے دل کی سختی کو جب تعبیر کیا جائے تو کہا جاتا ہے بڑا سنگ دل ہے، بڑا پتھر دل ہے، کہ پتھر ٹپکتا نہیں، پتھر نرماتا نہیں، پتھر ہلتا نہیں، پر اس دن طائف کے پتھر نرما گئے، گرما گئے، چلا اٹھے، چیخ اٹھے، سسک اٹھے، اور ہمارے نبی کی درد بھری داستان اور کہانی کو دیکھ کر پہاڑ رو پڑے، زمین رو پڑی، آسمان کے فرشتے رونے لگے جب آپ پہ پتھر پڑ رہے تھے اور آپ آگے بھاگ رہے تھے، حالانکہ نہ انگلی کے اشارے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہے، صرف دل میں آنا تھا، یا اللہ انہیں پکڑ لے، یا اللہ انہیں پکڑ لے، تو پتھر پہاڑ پھٹ جاتے، زمین نگل جاتی، بجلیاں کوند جاتی، برق ٹوٹ پڑتی، فرشتے ان کے پرخش اڑا دیتے۔ میں قربان جاؤں اس محسن اعظم، میں قربان جاؤں اس محمد و احمد پر، اس مصطفیٰ مجتبی پر، اس فاتح و خاتم پر، اس ابو القاسم پر، اس عاقب و حاشر پر، اس طٰہٰ و یاسین پر، اس مزمل اور مدثر پر، اس شاہد و مبشر پر، اس نذیر و داعی الی اللہ پر، اس سراج منیر پر، رحمت للعالمین پر، قاب قوسین کے مقام والا، والضحیٰ کے روشن چہرے والا، واللیل کی حسین زلفوں والا، ارے اس کے مقام میں گندی زبان والا کہاں سے بیان کروں، جو اتنے بلند مقام رکھتا تھا، وہ پتھر کھاتا جا رہا ہے اور سہتا جا رہا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ پتھر کھاتے گئے، تاریخ نیا انداز اپناتی چلی گئی، اور ورق رنگین ہوتے چلے گئے، بے ہوش ہو کر گرے، پر آہ نہ نکلی اور بددعا کا لفظ نہ نکلا۔ زید ابن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا، دشمن کے باغ میں پناہ لی، جانی دشمن عتبہ، پر آپ کا حال دیکھ کر عتبہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں، او قریشی خون جوش میں آ گیا، قریشی خون۔ اچھا، طائف والوں نے میرے قریشی بھائی پہ ہاتھ اٹھایا، جس کو دیکھ کر دشمن روئے ہوں، اس کی امت پر اس کا کتنا حق بنتا ہے، اور میری نسل اس دوری دھار کے خنجر لے کر اسی کی سنتوں کو ذبح کر رہی ہو۔ ہے ارے اس پہ غمگین ہونا تھا، ارے اس پر رونا تھا۔ پڑ گئے بے سدھ ہو کر، عتبہ نے انگور توڑے، خود توڑے، پلیٹ میں سجائے، جاتے ہوئے شرم آیا تو اپنے غلام سے کہا جا تو پیش کر، اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم،
میرے انگور رد نہ کرنا، دشمن کھانا کھلانے پر جس کو مجبور ہو جائیں، اس کی امت اسی پر وار کر رہی ہو۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، انگور بھول گئے، اس کو دیکھ کر اس کا فکر لگ گیا، چلو طائف والے نہ صحیح تو یہ صحیح، ابھی تو کون ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا نینوا، میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے تو؟ وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کیا پتا؟ کہ وہ اللہ کا نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ اور آپ نے جو سورہ یونس پڑھی وہ قدموں میں گر کر پاؤں چومنے لگا، مسلمان ہو گیا، آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ اور وہاں اللہ کے دربار میں پھر دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی اہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، میرا کسی سے گلہ کوئی نہیں، البتہ تیرے سامنے گلہ ضرور ہے۔ اے میرے مالک، میری تدبیر میں کمی رہی ہوگی، میں بات سمجھا نہ پایا ہوں گا۔ میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، مجھے حال سے بے حال کر دیا۔ تو نے مجھے ان کے سپرد کر دیا جو نہ میرا مرتبہ جانے نہ میرا مقام پہچانے۔ پر میرے مولا، اگر میرے اس دکھ پر تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ میرے بھائیو، اس محبوب مصطفیٰ، ارے اس کی آنکھ کو دیکھو وہ کتنا روئی ہے، اس کے وجود کو دیکھو وہ کتنا تڑپا ہے۔ مدینے کی فضاؤں میں 10 برس کا رونا محفوظ ہے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا محفوظ ہے، مکے کی گلیوں میں پھرنا اور اوجھڑیوں کا گرنا اور گردن میں چادر لپیٹ کر اس کو بل دینا، مروڑنا اور ٹکے ٹکے کے آدمی سے گالیاں سننا مکے کی وادیوں میں محفوظ ہے۔ اور وہ پھر بھی روتا چلا گیا اور امت پکارتا چلا گیا۔ جانے سے پہلے قربان جاؤں، صحابہ تو صحابہ تھے، ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹا۔ یوں فرمایا، میں چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں سے ملوں۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے، ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہنے نہیں، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا، میرا تمہیں سلام ہو۔ پھر فرمایا، جو میرے بعد آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور جو قیامت تک نسل آئے گی انہیں بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر کے گیا تھا۔ اور سوچو تو صحیح، جب میدان محشر میں آئیں گے اور ہم آمنے سامنا ہوگا تو نظریں کیسے چراؤ گے؟ کوئی ہے چھپنے کی جگہ جو اس محسن اعظم سے دائیں بائیں چھپ کر میدان محشر کی گھڑیاں گزار دو گے؟ کہہ سکو گے یا رسول اللہ کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے سنت کے خلاف کیا؟ کہہ سکو گے میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاتا، میں نے اس لیے جھوٹ بولا، میں نے اس لیے سود پہ کام کیا؟ کہہ سکو گے یہ؟ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد یہ بول سکو گے؟ زینب کا پھٹا ہوا آنچل دیکھ کر یہ بول سکو گے؟ معصوم عبداللہ بن حسین، واہ، عبداللہ بن حسین کا کٹا ہوا سر اور سر سے جدا دھڑ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے گا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا، رشوت لی؟ کہہ سکو گے؟ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول سے وفا کرو۔ اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے، اللہ اس کے رسول سے وفا کرو۔ پر میری باتیں وہ پانی پر لکیر بن جاتی ہیں، وہ صحرا میں صدا بن جاتی ہیں، وہ پہاڑوں کی صدائے باز گشت بن جاتی ہے، کیونکہ باہر ماحول ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ یہاں روتے بھی ہو، آنسو بھی بہاتے ہو، باہر جا کر پھر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا، نہ بیٹھے، نہ کوئی دل پہ اثر ہوا۔ ایک ہوا کا جھونکا ٹمٹماتا تو چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے، آگے بے رحم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بجھا کے چلے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی ایمان کو واپس لاؤ، تقوی کی متا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو، اس کے لیے نکلو تبلیغ میں، وہ پھرو تبلیغ میں۔ یہ گلستان کالونی والے میری نہیں سنتے، نہ یہ میری مانتے نہ میری سنتے ہیں۔
تمہیں منت کرتا ہوں جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، تم ہر مہینے 3 دن لگاؤ، ہر مہینے تبلیغ میں پھرو، اگر بہار لانی ہے، اگر بہار لانی ہے، اور گلے لالا کو دیکھنا ہے، اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے، اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تم نے سرسبز دیکھنا ہے، وہ تو کچھ کرو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح۔ گھر سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، یہ کیا بے مقصد زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو اپنی ذات سے توبہ کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک اللہ اس کے رسول سے وفا سیکھو، ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے۔ میدان معاشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں، تو بیوی کیسے مجھے پہچان سکتی؟ جب باپ کہے گا تو میری نسل سے ہی نہیں، تو میرا بھائی کیسے مجھے پہچانے گا؟ پھر پڑوسی اور دوست کہاں سے پہچانے؟ جب میری جننے والی ماں، مجھے اپنی چھاتیاں دے دینے والی ماں جب کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا اور کس پہ اعتماد ہوگا؟ اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچانی، میرا نبی مجھے پہچان رہا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ جب ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ جب عیسیٰ روح پکار اٹھیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، صرف میری جان بچا لے، اس وقت میں میرا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ اور جو نہیں سنتے وہ تو نہیں سنتے، آپ نے تو سن لیا ہے، ارے آپ تو عہد و وفا کے پیمانے بھرو، آپ تو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو، اپنے اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا زندگی کا کام بناؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ زندگیوں کو پلٹنے کا انقلابی کام ہے، صدیوں کے بعد یہ کام ملا ہے، صدیوں کے بعد یہ دولت ملی ہے، اس کی قدر کرو، تمہارے دیش میں گنگا بہ رہی ہے، اس کی اللہ کا واسطہ تم قدر کرو۔ تمہیں تبلیغ میں بھیج کر میں نے کوئی پیچھے ووٹ لینے ہیں یا پیچھے پھر جا کے کوئی تم سے کوئی شرینی وصول کرنی ہے، وہ آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں، آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں کہ زندگیوں کو بدلنا ہے، گھر چھوڑو، گھر چھوڑو، نہیں تو ایک دن چھڑوا دیے جائیں گے۔ دیکھو کیسی جوان موت، ہمارے پڑوس نوجوان وہ کوئی مرنا چاہتا تھا، موت کی تمنا تو باپ کر رہا ہے اور وار نوجوان بچے پہ ہو رہا ہے، کون گھر چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن چھوٹ جائیں گے، چھوٹنے سے پہلے چھوڑنا سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں اور لوگ 2-4 دن رو کر پھر ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیں اور بھولی بسری داستان کی طرح ہمیں بھلا دیں، اور پھر کبھی بزم تصور میں بھی ان کا تخیل نہ آئے۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، در و دیوار کو
دروازوں کو، کھڑکیوں کو، پنکھوں کو، اسٹیج کو، اس فرش کو، ان اینٹوں کو اگر اللہ زبان دیتا آج تو یہ سب آپ کا استقبال کرتے تو آپ کو مرحبا مرحبا کہتے. اگر ان کے ہونٹ ہوتے تو یہ آپ کو چومتے، ان کے پاؤں ہوتے تو آگے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے. یہ اس وقت ہم سے زیادہ خوش ہیں. یہ در و دیوار جب سے بنے ہیں یہ اللہ کے نام کو ترستے تھے، یہ روتے تھے، یہ تڑپتے تھے. ہر چیز اپنے اندر ایک روح رکھتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ان من شیء، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو. یہ نہیں کہ صرف میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، پتے کی ایک ایک رگ میں چلنے والے پانی کا ایک ایک قطرہ، پہاڑوں کے پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑوں کے پتھر، پتھروں کے سنگریزے، سنگریزوں کے ریزے، وہ سب کے سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن میرا کہتا ہے تم ان کی آواز نہیں سمجھتے. یہ ذی شعور ہیں، جاندار ہیں، ان کی روح اپنی، ہماری اپنی. جب یہاں ناچ ہوتا تھا یہ روتے تھے، ان کا رونا کوئی نہیں سنتا تھا. آج اللہ کی قسم یہ مسکرا رہے ہیں در و دیوار. اور قیامت کے دن یہ آپ کے گواہ بنیں گے، جیسے یہ ان پر گواہ بنے جو یہاں آ کر نافرمانی کرتے رہے. یہ آپ پر بھی قیامت کے دن گواہ بنیں گے. اللہ ہم گواہ ہیں، انہوں نے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا تھا. اے اللہ آج تو ان کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے. یا اللہ انہوں نے میرے من کی پیاس کو بجھایا تھا. زمین پیاسی، در و دیوار پیاسے. جس انسان کو پانی نہ ملے وہ تڑپے، جس کھیتی کو پانی نہ ملے وہ تڑپے، جس زمین کو پانی نہ ملے وہ تڑپے اور مچلے. جس مخلوق کو اللہ کا نام نہ ملے وہ تڑپتا ہے. اس کی تڑپ کوئی سنتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں. لیکن میرے رب کی قسم زمین روتی ہے، فضائیں روتی ہیں جب اللہ کے حکم توڑتے ہیں، اور زمین مسکراتی ہے، کائنات میں بہار آتی ہے جب اللہ کا نام زندہ ہوتا ہے. ان کرسیوں پہ بہت لوگ بیٹھے، آئیے بھائی بھی بیٹھو، آئیے. کرسیوں کے بس میں ہوتا تو ان کو چمٹ جاتا. اس حال کے بس میں ہوتا تو آپ کے بوسے لے 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 یہ رقص میں آ جاتے کہ یہ کیسے مبارک لوگ آئے ہیں جو آج اللہ کے نام کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیو، اللہ سے ٹوٹ کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا. اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے منزل کو نہ پایا. اللہ کو پانے والوں نے کبھی منزل کو نہ کھویا. جنہیں اللہ ملا انہیں سب کچھ ملا، جنہیں اللہ نہ ملا انہیں کچھ بھی نہ ملا. تو جیسے ایک بھٹکا ہوا راہی منزل کھو دے تو پریشان، ایک پیاسا پانی نہ ملے تو پریشان، بھوکے تو روٹی نہ ملے پریشان. میرے بھائیو، جس روح کو اللہ نہیں ملتا وہ روح مضطرب ہوتی ہے، وہ روح پریشان ہوتی ہے. ایسے ہی ان در و دیوار میں بھی ایک روح ہے، اس کائنات میں ایک روح ہے. وہ روح مضطرب پریشان ہوتی ہے جب اسے اللہ کا تعلق نہیں ملتا، جب اسے اللہ کی محبت نہیں ملتی. ایک حدیث میں آتا ہے ان الارض تبکی للانسان وتبکی علی الانسان. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موت پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے. اس کے سجدوں سے میں آباد، اس کے ذکر و تلاوت سے میں آباد. آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے،
اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے، سب کی علل انسان، یا اللہ یہ کم مرے گا، یہ بدبخت کم مرے گا، اللہ اس نے میرا کلیجہ شاک کر دیا، اس نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا، اس نے میرے وجود میں آگ کو بھر دیا ہے نافرمانی کے ساتھ، تیری شریعت کو توڑنے کے ساتھ۔ اے مولا اس کو تو کب اٹھائے گا، تو اس کو کب اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ جل جلالہ اس جگہ کو اپنے نام سے آزاد کیا۔ قیامت کے دن یاد رکھنا اللہ ان سارے در و دیوار کو زندہ کرے گا اور ان سے گواہی مانگے گا